ایک دیہاتی صحابی جو ابھی نیا نیا اسلام لائے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہے۔ وہ آئے اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور اس کو ڈانٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزرموہ، اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، یعنی اس کو پیشاب کرنے سے منع مت کرو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب اطمینان سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور انتہائی نرمی سے سمجھایا کہ مساجد اللہ کے ذکر اور نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہے۔ مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا بری بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بالٹی پانی لاؤ اور پیشاب پر بہا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب خطبات مدارس میں لکھتے ہیں کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر جیسی برداشت، صبر اور عقل کامل کہیں نہیں پائی، کیونکہ ایسے وقت میں جب کسی کی مقدس جگہ کوئی پیشاب کرنے لگے تو انسان کی عقل ٹھیک نہیں رہتی۔ لیکن مسلمانوں کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عقل سے میں کافر ہو کر حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اپنی حسن تدبیر سے پوری مسجد کو ناپاک ہونے سے بچا لیا۔ اس وقت عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، کیونکہ اگر اس حالت میں اس کو دوڑا لیا جاتا تو ساری مسجد ناپاک ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا، جس سے تھوڑی سی جگہ ہی ناپاک ہوئی جو آسانی سے پاک ہو گئی۔ قرآن میں ارشاد ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، میرے پیغمبر یقیناً آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔